چیپٹر 10 میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ ایک عزت دار آدمی تھا اور خدا سے ڈرنے والا تھا، بلکہ وہ اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور ہر وقت بہت خیرات کیا کرتا اور دعا کرتا رہتا تھا۔ لیکن وہ چیریٹی کے کام ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی ہے کہ وہ خدا کے حضور یاد رکھی جائے گی، لیکن نجات کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں۔ ابھی وہ نجات سے دور تھے، اس کو خدا نے اپنے فرشتہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا کہ تیری دعائیں اور تیری مناجات اور تیری خیرات خدا کے حضور یاد کی گئی، کہ فرشتے نے اس کو آ کے پیغام دیا کہ تو کیا کر، یہاں نزدیک ایک خدا کا خادم ہے، اس کو بلا اور تجھ سے وہ باتیں کرے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے۔ اور اس نے اپنے بہت سے رشتے داروں اور بہت سے قریبی دوستوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا تھا۔ پھر دوسری طرف خدا نے ایک رویا میں پترس کو آگاہ کیا کہ کس طرح لوگ آ رہے ہیں، کہ تو ان کے ساتھ کس طرح جانا، دیکھ کٹ کے اس کے ساتھ چلے جائے۔ تو آئیں میرے ساتھ نکالے کلام مقدس میں سے، پھر جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے چیپٹر 10 ورس 34 سے ہم دیکھیں گے۔ پترس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، واہ، بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جب کہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خدا ہے، صلح کی خوشخبری دی۔ 37 اس بات کو تم جانتے ہیں جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی۔ وہ سبھی ایک غور سے سنو۔ اب یوں بتاتا ہے کہ کس طرح وہ یسوع ناصری جو سب کا خداوند ہے، جو صلح کی خوشخبری لے کر آیا، تو وہ کس طرح قدرت سے مامور ہو کر ہر طرف بھلائی ہی بھلائی کرتا گیا، کہ خدا یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا گیا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور اس کو صلیب پر لٹکا کر مارا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر کیا۔ نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر، وٹنس، پھر بھی کرایا، جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ آمین۔ ورس 42 میں لکھا ہے، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے، اب سنیں، کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے۔ آمین۔ اچھا، کیوں ہمیں گواہی کرنی ضروری ہے؟ کیوں ہمیں دنیا کو، کہ وقت آ رہا ہے کہ جب تمہاری ججمنٹ ہوگی تو کون جج کرے گا؟ جس کو مقرر کیا ہے، یہ ہے وہ شخص۔ تو یہ go and tell people judge is coming very soon to judge every single one۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ یہ انہوں نے صرف یہ ساری ہسٹری نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ یہ وہی نبی ہے جس نے معجزات کیے، بڑے بڑے کام کیے اور لوگوں کو شفا دی، اور پھر اس کو صلیب لگایا، پھر مر گیا، پھر جی اٹھا، ہم پر ظاہر ہوا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ سنیں کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے۔ یہ جج بھی کرے گا۔ وہ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جج سے، اس کی عدالت سے بچ کس طرح سکتے ہیں؟ عدالت ہونی ہے تو بچنا کس طرح ہے اس کی عدالت سے؟ تو آج ورس 43 میں اس نے اینڈ اس پہ کیا ہے کہ he has to present the gospel۔ اب ان کے سامنے یہ ہے کہ this is available، یہ معافی جب تک نہیں پاؤ گے تب تک تم اس عدالت
رسالت کے انڈر، تو وہ کہتا ہے اس شرط کی سب نبی گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹریم اس کا خوشخبری یہاں پہ آ کے وہ بات کہتا ہے جو اس ساری بات بتانے کا وجہ تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ دس از دا پوائنٹ، خوشخبری، جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ یہ تھی گوسپل کہ یہ وہ شخص ہے، اور اگر تم نے اس عدالت سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پورا کرو جو 3 دن سے بلکہ چوتھے دن پترس وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ اتنی دیر سے ایگرلی ڈیسپریٹلی اس کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ کتنے دن سے ریڈی تھے۔ ان کی زمین سینچی گئی تھی پہلے سے، خدا کا فرشتہ پہلے سے وہاں تھا، تو پتہ نہیں کورنیلیس نے کیا کیا ان کو بتایا ہوگا کہ کس طرح میں نے بڑی رویا دیکھی، اینجل آیا میرے، تو کتنے شوق کے ساتھ بے تابی کے ساتھ وہ ویٹ کر رہے تھے۔ تو یہ تھا جب یہ بیج، یہ کلام کا بیج ان کی زمین کو ٹچ ہوا تو اگلی آیت کہتی ہے پترس یہ باتیں کہہ رہا تھا، اس نے اپنا سرمن میں ختم نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا ہاں جنہیں انہوں نے کہا چاہیے کھڑے ہوئے لگے آتے، نو ہی ول جسٹ کنٹینیو۔ تو وہ اتنے ایگر تھا ان کا اس ماحول کا کہ پاک روح ان کے دلوں کو ٹچ کر رہا، چھو رہا، تو نے کہا پترس یہ باتیں کہہ رہا تھا، روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ ان سب پر روح القدس نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے۔ اتنا ابرپٹلی، یہ اتنا اچانک اور زبردست کام ہوا کہ میں ساتھ پتر بھی رک گیا ایک دم۔ وہ کلام دیتا دیتا سٹاپ ہو گیا، he has to stop، کیونکہ جو قدرت وہاں کام کر رہے تھے وہ اس سے بڑھ کر کام کر رہے تھے۔ لکھا ہے اور پترس کے ساتھ جتنے مختون ایمان کر رہے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوم پر بھی روح القدس کی بخشش جاری۔ واہ! اب سب سے پہلے تو یہی بڑی بات تھی کہ روح القدس اور غیر قوموں پر ابھی اور پہلے تھا اندر، بے شک اس نے کہا کہ میں آگے ہوں تو خدا نے مجھے کہا، لیکن اس کے بعد پھر بھی اس کے دل میں ہوگی ساڑھے وانگو تو نہیں نا، پھر بھی خدا کا ہم کر سکتا۔ یہودیوں پر وہ آپ کو 120 کی جماعت کیا تھی، ٹوٹل جوش، ٹوٹل جوش، اور یہ سارے کے سارے ٹوٹل جنٹائل، غیر۔ واہ، امیزنگ، دس از the wonderful living God we worship۔ ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو یہاں پہ واقعہ ہوا ہے اسپیشلی تھا، پینتیکوست پہ ہوا تھا، 3 دفعہ صرف قرآن مقدس میں یہ غیر زبان بولنے کا گروپ ذکر ہے جہاں پر روح القدس نازل ہوا اور لوگوں نے زبانیں بولنے شروع کی۔ 3 جگہ پہ جہاں بھی ذکر ہے یہ ایک بڑے گروپ میں ہوا، انڈیویجولی طور پر کبھی بھی کسی فرد پر اس طرح کا واقعہ نہیں پائے بیان کر کہ اس پر روح القدس نازل ہوا اور اس نے غیر زبان بولی۔ یہ جب بھی ہوا ایک بڑی جماعت میں اور ایک روح القدس نازل ہوا اور وہ زبانیں بولنی شروع، لیکن یہ کیوں ضروری تھا؟ دیٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پینتیکوست آف جنٹائل، غیر قوموں کا پینتیکوست، یہ ان کے لیے، کیونکہ یہاں پر بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری تھی، یہاں تک نہیں بلکہ 46 میں کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پترس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے؟ ہمیشہ جب بھی ایسی کام ہوئی تو پترس فوراً یہ ریڈی تھا، لیٹ بیپٹائز دیم،
مجھے ایک اور ہمیشہ یاد رکھے، کچھ لوگ کبھی کبھی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ جدوں تک تسی بپتسمہ نہیں لیتے ان کو دوسری تعلیم مل سکتا۔ یہاں پر اس چیز کی گواہی ہے، انہوں نے کلام کو سنا، لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کلام سنا، چوٹ لگی، they were ready، وہ تو پہلے تو کیا ہوا کہ روح القدس نازل ہو، انہوں نے کہا اب بپتسمہ دینے سے کون بات کرتا؟ Why not they get baptized? Who can stop them to be get baptized? They already have heard the word of God and they believed. ایمان لے آئے، تو میرے سے پہلے کہ ہم پوچھیں روح القدس، خدا نے وہ بھی کام کر دیا۔ اب نیو ڈسپینسیشن میں کوئی بھی ایماندار، ہمیشہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ایماندار جب کبھی بھی، جہاں کبھی بھی، جس مومنٹ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، یسوع مسیح کو اپنا سیویئر مان لیتا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ یس ہی از مائی لارڈ اینڈ سیویئر اینڈ ہی ڈائڈ فار مائی سن، ہی پیڈ فار مائی سن، اسی وقت ہی گاٹ دی ہالی اسپرٹ۔ یہ پیٹرن آج تک جاری ہے، اسی وقت وہ روح القدس پا لیتا ہے، روح القدس اس کو مل جاتا ہے، آگے اس کی میچورٹی اور خدا میں بڑھنے کا کام ہے، اور اس کو کیا کتنا دیر کرنی چاہیے بیپٹائز ہونے کے لیے؟ اسی وقت جتنے بھی جلدی ہو سکے she should get baptized. Is all. ایک اور بات کروں گا، baptism is not for to get salvation. Baptism is for save people. نجات یافتہ کے لیے بپتسمہ ہے، نجات لینے کے لیے بپتسمہ نہیں۔ اب نجات آتی وہ اندر سے چینج ہوتی ہے، چینج تو پانی میں ڈبکی لگانے سے نہیں ہوتی آپ کو، چینج اندر خدا کا روح کرتا ہے۔ آپ یوحنا کی انجیل تیسرے باب میں دیکھو، دیمس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ اندر سے چینج کی ضرورت ہے۔ تو جب اندر سے چینج ہوگی تو خدا ہمارے اندر کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ آپ اور میرے لیے ہے۔ جب اندر سے آپ کی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ کو بیپٹزم ایک کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے بیپٹزم ہے، میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ میں آپ کے دل میں نہیں جا سکتا، آپ میرے دل میں بے شک ہمارے فروٹ جو ہیں، ہماری جو لائف ہے، اس سے ہم ایک دوسرے کے لیے گواہ بن سکتے ہیں، لیکن پبلکلی یہ خداوند کو جلال دینے کے لیے کہ اقرار کرنا ضروری ہے کہ نو آئی ایم دا چائلڈ آف گاڈ، جیسس از مائی سیویئر۔ تو اس طرح جب آپ ایک کلیسیا میں ویلکم کیے گئے، باقی آپ کی زندگی، میری زندگی جو ہے وہ خدا اس کو درجہ پہ درجہ چینج کرتا رہتا ہے، ہم خدا میں بڑھتے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ کیا پانی سے کوئی روک سکتا ہے کہ یہ بپتسمہ نہ پائے جنہوں نے ہماری طرح روح القدس پایا؟ اب یہ بات کو گواہی کے طور پر کہتے ہیں، انہوں نے بھی ہماری ہی طرح روح القدس پایا، اور اس نے حکم دیا کہ یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے، اور اس وقت انہوں نے اس سے درخواست کی کہ چند روز ہمارے پاس رہیں۔ اب یہ بات تھی کہ یہی بات جب جو یروشلم میں پہلی کلیسیا تھی ان کو بات چلا تو حیران نہیں ہوا کہ کیا تھے، ناراض تھے، غصے میں تھے۔ جب وہ آئے کہ سارے جنوں پنجابی سارے پہ گئے انہوں نے، اچھا تمہارے نال کھانا کھا کے غیر نپاک نجاستوں کے ساتھ کھانا کھا کے ہیں، بحث کرنے لگے۔ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا، جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نہ مختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو پطرس نے کیا کیا، لکھا ہے کہ پطرس نے شروع سے وہ امر ترتیب وار ان سے بیان کیا کہ میں یافا میں شہر میں دعا کر رہا تھا، بے خودی کی حالت میں ایک رویا دیکھی کہ کوئی چیز بڑی چادر کی طرح چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی آسمان سے اتر کر مجھ تک آئی۔ اس پر جب میں نے غور سے نظر
पाक ठहरा दिया। यू आर इन क्राइस्ट एंड यू आर होली पीपल। हालेलुया। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर वो सब चीजें आसमान की तरफ खींचनी गई और देखो उसी दम 3 आदमी जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर के पास आ खड़े हुए जिसमें हम थे। रूह ने मुझसे कहा कि तू बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। अब खुदा ने पतरस की सपोर्ट के लिए 6 बंदे नाल हो गए कि कल्ला बेचारा गल करेगा तो कहेंगे की सबूत है। तो 6 बंदे 7 वैसे ही कामयाब का डिजिट है, तो उसने खुदा ने 7 बंदों की गवाही को पेश कर दी। वो सारे मुतफिक, वो सारे यहूदी थे। और उसने हमसे बयान किया कि मैंने फरिश्ता को अपने घर में खड़े हुए देखा जिसने मुझसे कहा याफा में आगे भेजकर शमौन को बुलवा ले जो पतरस कहलाता है, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्दुस उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ। शुरू में मतलब कि पेंटिकोस्ट वाले दिन जैसे हम पे नाज़िल हुआ, अब न्यू जेंटाइल पेंटिकोस्ट हम में देख के आए। गैर कौमों का पेंटिकोस्ट जिस तरह हम पर हुआ उसी तरह। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम रूह कुद्दुस से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है कि बहस बड़ी गर्म से बड़ा तलखी थी, लेकिन ये मैं एक बड़ी ब्यूटी देखता हूँ कि जो अर्ली हिब्रू क्रिश्चियन थे, मसीही थे, उनकी कैरेक्टर और उनके दिल कितने जबरदस्त है। वर्स 8 में लिखा है वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तो फिर ये वो बैरियर था जहां से टूटा सारा कुछ और फिर कलाम हम तक पहुंचा। फिर दुनिया के कोने कोने तक ये लोग खुदा की उस बादशाही को लेकर पहुंचे जिसकी वजह से आज मैं और आप खुदा यीशु मसीह की बादशाही में शामिल है। आमीन। खुदा इस कलाम के वजह से आपको बरकत दे। खड़े हो जाए, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हमें उसने चुना, लेकिन टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड लॉर्ड इज कमिंग वेरी सून। सो आर यू रियली चोजन, चुने हुए? तो क्या आप इस जज्बे के साथ दुनिया में फिर रहे हो जिंदा के जहां भी आपको मौका मिले आप यीशु के नाम की गवाही